اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، ان کے اسماء سورت کے بتایا تھا کل، تو ان میں سے ایک خاص نام ام القرآن بتایا تھا، اس کی تفصیل کا وعدہ کیا تھا کہ قرآن کی یہ جو سورت ہے سورۃ فاتحہ، اس کو ام القرآن کیوں کہا گیا۔ اس کی وجہ اجمالاً یہ بتائی تھی کہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ اس سورت میں اجمالاً آ گئے ہیں۔ تو اب وہ اجمالاً کیسے آئے ہیں، کون سے مضامین ہیں، تو ان مضامین کے بارے میں مفسرین کی آراء، انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مضامین قرآن کے جو تھے نا ان کو جمع کیا ہے۔ تو سب کے مضامین کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، مشاہیر میں سے دو حضرات کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں جی، کہ امام الہند شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کے 5 مضامین جو ہے وہ نکالے ہیں۔ قرآن کا پورا قرآن جو ہے وہ 5 مضامین اس کا خلاصہ ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے علم المخاصمہ۔ علم المخاصمہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں فرق باطلہ یعنی باطل فرقے جو ہیں ان کے مذاہب باطلہ کو باطل کرنا دلائل کے ساتھ۔ تو دلائل چونکہ 4 قسم کے ہیں قرآن پاک میں، ایک دلیل عقلی محض کہلاتی ہے، دوسری دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم کہلاتی ہے، یعنی دشمن خود اس دلیل کا اقرار کرتا ہے، یہ معنی ہے، عقل بھی کہتی ہے اور دشمن بھی مانتا ہے۔ اور تیسری دلیل نقلی ہوتی ہے، پھر نقلی کی بہت سی اقسام ہیں، ادھر میں نہیں جاتا، اتنا یہ ہے کہ نقل ہوتی ہے، یعنی پہلے انبیاء، پہلے علماء، اس طریقے سے جنات، ملائکہ، یہ سب اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو گویا ان سے نقل کر کے دلیل کی دی جاتی ہے، تو دلیل نقلی کہلاتی ہے، یا دلیل وحی۔ تو یہ 4 قسم کے دلائل سے ان کے عقائد باطلہ کی تردید ہوتی ہے اور ان کے شبہات کا ازالہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ عقائد صحیحہ حقہ کا اثبات ہوتا ہے دلائل کے ساتھ۔ تو یہ ہے علم المخاصمہ۔ مخاصمہ گویا مناظرہ ہی ہوا ایک قسم کا، کہ ان کے دلائل کو رد کرنا، ان کے مذہب کو رد کرنا اور ان کے شبہات کو زائل کرنا اور مذاہب حقہ کا اثبات کرنا دلائل کے ساتھ۔ یہ پہلی قسم، پہلا مضمون ہے علم المخاصمہ۔ دوسرا مضمون ہے علم الاحکام۔ احکام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نامہ بھیجا ہے مخلوق کی طرف، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، حکم ہیں، اللہ کے نواہی ہیں، یعنی کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے یہ کرو اور کچھ چیزوں سے روکا ہے یہ نہ کرو، تو یہی علم الاحکام ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ مضمون ہے دوسرا۔ تیسرا مضمون ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں انسان کو، کہ دیکھو میں نے یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ ہوگا۔ چوتھا مضمون تذکیر بایام اللہ، یہ لفظی معنی تو یہ اللہ کے ایام سے ڈرانا۔ تو یوم بول کر مراد بڑے بڑے امم سابقہ کے واقعات ہیں، کہ سابقہ امتیں جو گزری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، ان کے اندر جو مختلف قسم کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، یہ ان کا تذکرہ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، کہ دیکھو پہلی قوموں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے جی، تو اچھے حالات بھی ہیں برے حالات بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تم بھی ان قوموں کی روش پر چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو گویا یہ کہ پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت پکڑو، تو حقیقت عام طور پر وہ واقعات وہی عذابات کے واقعات ہیں، اس لیے اس کا دوسرا نام تخویف دنیاوی ہے، یعنی دنیا کے پہلے گزرے ہوئے گزشتہ اقوام کے واقعات سے ڈرایا جا رہا ہے اس امت کو، کہ ان کے طریقے پر ان کی روش پر چلو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، جس کا نام ہے تذکیر بایام اللہ۔ اور آخری مضمون چونکہ 5 مضامین ہیں، وہ ہے 5واں تذکیر بما بعد الموت، جی، کہ موت کے بعد آنے والے حالات کو کیا ہے کے ذریعے نصیحت کرنا، یاد دلانا کہ موت کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا، تو اس میں قیامت کے احوال آ جائیں گے، اور اس طریقے سے جنت کے، دوزخ کے، پل صراط کے، حساب و کتاب کے، قبر کے، یہ سارے حالات یہ کیا کہلاتے ہیں تذکیر بما بعد الموت۔ تو گویا قرآن پاک جو جب بھی جس جگہ سے بھی آپ پڑھیں گے تو ان میں سے 5 مضمونوں میں سے کسی نہ کسی مضمون کے متعلق وہ آیت ہوگی۔ تو یہ ہیں 5 مضامین حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق۔ اور اس طریقے سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مضمون نکالے ذرا آسان انداز سے، انہوں نے 5 کی بجائے 6 بنائے، ٹھیک ہے، بس۔ ہاں، ایک توحید ہے، رسالت ہے،
احکام، قیامت اور ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں کے حالات. تو یہ 6 مضمون ہیں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاں تو 6 قسم کے مضامین ہیں اور ان کے 5 قسم کے. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ فاتحہ میں انطباق یوں فرمایا ہے کہ الحمدللہ سے علم المقاسمہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے کیا تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے عبادت کے لائق نہیں ہے. تو گویا حقائد باطلہ کے کیا ہے رد کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور عقیدہ سیاح کے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. تو علم مقاسمہ سے یہ اشارہ ہے. اور آگے ہے رب العالمین کی بات الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم سے تذکیر بآلاء اللہ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہے مالک یوم الدین میں اشارہ تذکیر بما بعد الموت، کیونکہ قیامت کے دن کا ذکر ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں علم الاحکام ہے. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اشارہ ہے تذکیر بایام اللہ کی طرف، کیونکہ اس میں ہے کہ اللہ ان کا راستہ دکھائیے جن پر تیرا انعام ہوا اور ان پر غضب نہیں ہوا، گمراہ بھی نہیں ہوئے. تو اشارہ ہوا غضب کس کی طرف؟ واقعات کی طرف. اس طریقے سے تذکیر بایام اللہ. تو یوں 5 مضمون اس سورۃ فاتحہ سے سمجھ آ گئے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق. اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بات کیا توحید رسالت، توحید الحمدللہ سے سمجھ آ گئی اور رسالت سمجھ آ رہی ہے انعمت علیہم، کیونکہ انعام جو سب سے زیادہ ہوا وہ انبیاء پر ہوا. دوسری آیات میں تشریح ہے من النبی انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، وہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. تو پہلے تو نبی آئے اس لیے نبوت کی طرف اشارہ ہو گیا، رسالت کی طرف اشارہ ہو گیا. اور باقی مالک یوم الدین میں قیامت کی طرف اشارہ ہو گیا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کی طرف اشارہ ہو گیا. اور پھر خود انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو اس میں منعم علیہم لوگ وہ ہیں جو ماننے والے ہیں اور مغضوب اور ضالین وہ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں. تو اس طریقے سے یہ 6 کے 6 مضامین اس سورت سے سمجھے جا رہے ہیں. تو یوں 2 مشہور مفسرین کی آپ کو کیا ہے بات بتا دی کہ انہوں نے قرآن کی تلخیص کیسے کی ہے، خلاصہ کیسے نکالا ہے. تو یہ سورت فاتحہ اس وجہ سے ام القرآن کہلاتی ہے، یہ کہ قرآن پاک کے سارے مضامین کا خلاصہ سورت فاتحہ میں آ گیا ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے. بس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.